بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کب قائم ہوگی اور قیامت کیسے قائم ہوگی؟ ناظرین، اس طرح کے سوالات اکثر ہمارے دماغوں میں گھومتے ہیں، لیکن قیامت کب آئے گی اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ البتہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت قائم ہونے کی چند نشانیاں ضرور بتائی ہیں۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قرب قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان نشانیوں کا مطلب یہ ہوگا کہ اب قیامت ہمارے بالکل قریب ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی علامت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کمالات میں سب سے اعلیٰ کمال یعنی نبوت اور رسالت اس دنیا سے منقطع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آسمانوں سے وحی آنے کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم چھوٹی علامت قیامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں آنے تک ظاہر ہوں گی۔ دوسری بڑی نشانیاں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز بھی انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں: لوگ زکوٰۃ کو تاوان کے طور پر ادا کریں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھیں گے، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگیں گے، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، دین کا علم صرف اس لیے حاصل کیا جائے گا تاکہ دنیا کما سکے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں گے، ملک کے انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد ہوں گے، اللہ کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے شان و شوکت کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گا، ناچ گانا اور موسیقی جیسی چیزیں عام ہو جائیں گی، زناکاری کثرت سے ہوگی، امت کے پچھلے لوگ موجودہ امت پر لعنت کرنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، جیسے آسمان سے پتھر کی بارشیں، چہروں کا بدل جانا، زمین کا 3 جگہوں سے دھسنا، پہلا مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا جزیرہ عرب سے زمین دھس جائے گی، علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، بکریاں چرانے والوں کے پاس اس قدر مال و دولت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خاطر بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، قتل و غارت عام سی بات ہو جائے گی، زلزلے، سیلاب، طوفان کثرت سے آنا شروع ہو جائیں گے، جھوٹی گواہی عام ہونا اور اصل سچی گواہی چھپا لی جائے گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہونا، رومیوں کی تعداد زیادہ بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ ہونا۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں، ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ دجال کا آنا، عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نزول، یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا، 3 جگہوں سے زمین کا دھسنا، جزیرہ عرب سے دھواں نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ایک جاندار کا رونما ہونا، آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی، یہ ساری علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے کے فوراً بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی، کفار چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسے کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، تم دنیا کو دوست رکھو گے
اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے مرنے سے ڈرو گے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی۔ باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پائیں گی۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے کئی ایسی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ ہم اگر ذرا غور کریں تو ہمیں یہ سب سمجھ آ جائے گا کہ آج ہم جان بوجھ کر نماز ضائع کرتے ہیں، جھوٹ کو ہم مذاق کا نام دیتے ہیں اور مسلسل جھوٹ بولتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کی عزت ختم ہو گئی ہے، عورت فیشن کے نام پر برہنہ ہوتے ہی جا رہی ہے۔ ماں باپ سے آج ہم جھڑک کر بات کرنے لگے ہیں۔ ملک کی بھاگ دوڑ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مہنگائی کا طوفان، غریب پیٹ پالنے کی خاطر ہر گناہ کرنے کو تیار ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے شاپنگ مال، بڑے بڑے ریسٹورنٹ بنتے جا رہے ہیں۔ زناکاری کے آئے دن واقعات سامنے آتے ہیں۔ شراب ہر شادی کی تقریب میں انجوائے کے نام سے پی جا رہی ہے۔ کسی کو جان سے مار دینا آج کل کوئی فکر کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ یہ سب قیامت نہیں تو اور کیا ہے۔ قیامت سے پہلے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی۔ ذرا غور کیا جائے تو آج کل کے جو حالات دنیا کے ہیں، اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے تیسری عالمی جنگ کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ مسلمان چونکہ دنیا سے دل لگا لے گا، اس لیے جہاد کرنے سے ڈرے گا کہ کہیں مر نہ جائے، اور اسی بات کا فائدہ عیسائی اٹھائیں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ بھی کر لیں گے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے، باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے۔ عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ اس زمانے کے اولیاء ابدال حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کو غالب کر دیں۔ اس وقت امام مہدی خانہ کعبہ کے ایک کونے، رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کو پہچان لے گی اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، اور پھر آپ علیہ السلام کی اپنی فوج کو لے کر عیسائیوں کے ساتھ 4 معرکے ہوں گے، اور چوتھے معرکے میں اسلام کو فتح نصیب ہوگی۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کا خواب بھی جاتا رہے گا۔ وہ بے سر و سامان ہو کر، نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد استنبول کو آزاد کرائیں گے اور سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت لیے ابھی مسلمانوں کو 7 سال کا عرصہ ہی گزرا ہوگا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا اور عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے وہ مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین میں سے بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کو وہ طاقت دی ہوگی کہ وہ ہر چیز بآسانی کر سکتا ہوگا۔ وہ دراصل یہ لوگوں کی آزمائش کا وقت ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص بآسانی کر سکے گا جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، اور وہ مسلمان جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ دجال کو اپنا مسیحا ماننے لگیں گے۔
اور اس کی پیروی کریں گے، اور یہ مسلمان دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روپ سمجھیں گے، ایمان کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا اور لوگ بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ دجال کے ظہور میں آنے سے 3 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی 1/3 بارش اور 1/3 فصل کی پیداوار کو ختم کر دے گا، اور جب دوسرے سال کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کو ختم کر دے گا، اور جیسے ہی تیسرے سال کا آغاز ہوگا اللہ کے حکم سے زمین پر سے بارش اور پیداوار مکمل ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہ ہوگا جو اناج پیدا کر سکے، زمین مکمل خشک اور بنجر ہو جائے گی، اور نہ ہی زمین پر گھاس آئے گی، نہ ہی کسی پیڑ پر کوئی پھل آئے گا، اور نہ ہی کوئی فصل پیدا ہوگی۔ جو جانور گھاس کھاتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مرنے لگیں گے، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، تو جب زمین کے یہ حالات ہو جائیں گے تو اس وقت جو مسلمان زندہ ہوں گے وہ کیا کھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ وہ تسبیح ہے اس وقت مسلمانوں کی غذا کا کام کرے گی اور ان کو بھوک پیاس بالکل نہ لگے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم مسلمان قیامت سے پہلے تمام نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھیں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، جو انسان جہاں ہوگا یا جو بھی کام کر رہا ہوگا وہ وہیں رک جائے گا۔ کوہ صفا جو کہ کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلے سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک جانور باہر آئے گا، چہرہ آدمی جیسا ہوگا، گردن گھوڑے جیسی، ہاتھ بندر جیسے، سینگوں میں 12 سینگا جیسا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ وہ تمام دنیا کا تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا، ہر شخص پر ایک نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوں گے ان کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے ایک نورانی لکیر لگا دے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور جو صاحب ایمان نہ ہو تو اس کی گردن اور ناک پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے ایک سیاہ مہر لگا دے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اور اپنی فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جانب مسجد میں مشرقی مینارہ پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے اور آپ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ اسی دوران یاجوج ماجوج دیوار سکندری کو توڑ کر باہر آ جائیں گے، ٹڈیوں کی طرح چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، دنیا میں بڑی تباہی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے خاتمے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ ایک ہی رات میں یاجوج ماجوج کی قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں پھر سے امن و امان قائم ہو جائے گا، روئے زمین پر سوائے اہل ایمان کے کوئی باقی نہ بچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال رہے گا۔ آپ علیہ السلام کا نکاح ہوگا اور اولاد بھی پیدا ہوگی، پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا۔
آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد چند بادشاہ ہوں گے جن کے عہد میں کفر و جہالت کی رسوم پھر سے عام ہو جائے گی اور لوگ پھر سے کفر کی طرف جانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر دھوئیں کا عذاب بھیجے گا جو زمین پر چھا جائے گا۔ اس دھوئیں سے مسلمان جو اہل ایمان ہوں گے نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، لیکن منافقین کفار کئی دن کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن تک مسلسل رہے گا، پھر مطلع صاف ہو جائے گا۔ 2 ماہ بعد ایک رات ایسی ہوگی جو ختم نہ ہوگی۔ بچے خواب سے بیدار، مویشی اپنی چراگاہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے آہوزاری شروع کر دیں گے اور توبہ کرنے لگیں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد مغرب سے تھوڑی سی روشنی لے کر سورج طلوع ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرت افزا ہوا چلے گی جس کے باعث تمام مسلمان مرنا شروع ہو جائیں گے، دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہ بچے گا۔ یہ تھی وہ قیامت کی نشانیاں جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔